بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے روح کا تن سے جدا ہونا، موت کی سختی کا حال۔ موت کی سختی کا حال وہی جانے جس پر گزرتی ہے یا گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کے حال کی کچھ خبر نہیں۔ جب تک اس سے واسطہ نہ پڑے وہ تو صرف اندازہ اور قیاس ہی لگا سکتا ہے۔ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، جس طرح سے بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں ذرا سی سوئی چبھونے سے یا اس میں کچھ لگنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ روح کو بدن کے اس حصے سے تعلق ہے، اس وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چونکہ روح سارے بدن میں سر سے پاؤں تک آدمی کے جوڑ جوڑ میں موجود ہے، اس لیے جب اس کو سارے بدن سے کھینچ کر نکالا جائے گا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ موت کی کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کسی زندہ آدمی کا کوئی حصہ کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اس سے اندازہ کر لیجئے۔ اور اگر وہ حصہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو، تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جب ساری روح کو بدن کی رگ رگ سے کھینچا جائے گا تو غور کیجئے کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کا باقی حصہ تمام بدن میں موجود ہوتا ہے، وہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی چلاتا اور تڑپتا ہے، مگر جب پوری ہی روح کھینچی جائے تو اس میں پھر کمزوری ہونے کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کچھ تڑپے یا آرام پا سکے۔ ہاں، اگر بدن مضبوط ہوتا ہے تو سانس اکھڑتے وقت بدن میں آواز پیدا ہوتی ہے جو دوسروں کو سنائی دیتی ہے، اور اگر بدن میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر یہ آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بدن کے جس جس حصے سے روح نکلتی جاتی ہے وہ حصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر پھر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانیں، اسی طرح ہر حصہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے اور ہر حصہ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا ختم ہو جاتا ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نقشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی سختی کی وجہ سے اپنے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں جاتا ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کی بے حد کوشش کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ مجھ پر موت کی اور نزا کی سختی آسان فرما، مگر ایک ہم ہیں کہ ان واقعات سے بالکل ہی ناواقف اور بے خبر ہیں، ہم تو اس آنے والے وقت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ دعا مانگنا تو کیسا، اور اگر کبھی بھولے بسرے سے دعا مانگ بھی لی تو وہ بھی سرسری طور سے مانگ لی، بس کافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے، اور اولیاء اللہ جو خدا کے دوست ہیں، وہ تو موت سے اتنا ڈرتے تھے کہ بے حد لرزتے اور کانپتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ نزا کے وقت کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے، کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل کے چند عبادت کرنے والوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پہنچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ قبر سے اٹھے تاکہ ہم اس سے کچھ موت کا حال پوچھیں کہ اس پر کیا گزری۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی، ان کی دعا قبول ہو گئی اور ایک شخص قبر سے نکلا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدہ کرنے کا نشان پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے آج 50 سال ہوئے، لیکن موت کے وقت کی تکلیف آج تک میرے جسم سے نہیں گئی۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ ایک بزرگ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں میں سے سب سے زیادہ سخت ہے۔ وہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ قینچیوں سے قطر دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص دنیا میں لذت و آرام سے وقت نہیں گزار سکتا اور میٹھی نیند نہیں سو سکتا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو اور نہ کوئی اڑنے کی صورت ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا وقت آیا تو ایک پانی کا بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک بار بار پیالہ میں ڈالتے اور اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے الہی نزع کی سختی میں میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر حصہ لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح سے جان کھینچی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو موت کی سختیوں کے اس موقع پر ہماری مدد فرمانا، آمین یا رب العالمین۔